ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے چند دنوں کے بعد، 2 ہی 3 دن کے بعد، کچھ لوگ کہتے 5 دن کے بعد، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ 30-35 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ 2 ایسے بڑے صدمے تھے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان 2 صدموں نے اللہ کے رسول کو نڈھال کر دیا، اور اسی لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن مطلب غم کا سال، کیونکہ یہ صرف 2 فردوں کی رخصتی نہیں تھی، ابو طالب اور خدیجہ بنت خویلد کی رخصتی نہیں تھی، ان دونوں کا انتقال نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کا انتقال صحیح معنی میں محبت کا، تحفظ کا، حفاظت کا، حوصلے کا، ڈھارس کا، دلاسے کا خاتمہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہی 2 شخصیتیں تو تھی جو آپ کو سہارا دیا کرتی تھی، حوصلہ دیا کرتی تھی، آپ کو ڈھارس بنایا کرتی تھی، آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہ 2 چلے گئے۔ ابو طالب کا تو رقم میں نے آپ کے سامنے، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کیا شخصیت تھی، کتنا ساتھ دیا انہوں نے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون؟ سب سے پہلے اسلام اللہ کے رسول کے بعد حضرت خدیجہ، گھر کی خاتون تھی، اور بے پناہ محبت تھی اللہ کے رسول سے حضرت خدیجہ کو، بے پناہ محبت۔ 25 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرے ان کے، اور اللہ کے رسول کو بھی اتنی محبت تھی کہ جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے 25 سال کے دورانیے میں دوسری شادی کا تصور بھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا، دوسری شادی کا۔ اور بہت یہ کہنا چاہیے کہ نیک سیرت، اعلیٰ اخلاق کی حامل، اور خاندانی شرافت، نجابت، عزت، عظمت، وقار حضرت خدیجہ کو سوسائٹی میں حاصل تھا۔ اتنا وقار، اتنی عظمت، اتنی شرافت اور اتنا مقام ان کو حاصل تھا کہ پورا مکہ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتا تھا۔ طاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ پاک باز، پاک دامن، پاکیزہ خاتون۔ اس لقب سے جو ہے تو مکہ حضرت خدیجہ کو پکارا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، اس قصی پہ پہنچ کر حضرت خدیجہ کا خاندانی سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ بہت مالدار خاتون تھی، اللہ نے خوب دولت سے نوازا ہوا تھا، اور ان کے والد بھی خویلد بھی بہت زبردست امیر تھے، اور زبردست اور کامیاب ترین تاجر تھے، اور حضرت